ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس پروگرام میں شریک انتہائی قابل قدر علماء کرام، بالخصوص مدرسہ امام عبدالعزیز رحمہ آبادی کے سیکریٹری جناب ماسٹر نصیر الدین صاحب اور ہمارے سامعین عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ حضرات کے لیے اور آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف سورہ جسے سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ 30ویں پارے میں 12ویں نمبر کی سورہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکی زندگی میں نازل فرمایا تھا۔ اس سورہ کو سورہ اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور جو صفات مخصوص ہیں ان میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کا یقین رکھنا، اس پہ ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو ہی معبود جاننا، رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو بے عیب ماننا اور ہر طرح کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے بچوں اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے سلسلے میں مفسرین علماء کرام نے، جن میں خاص طور پہ امام طبری اور امام حافظ ابن کثیر نے دو باتیں نقل کی۔ پہلی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکین نے ایک بار یہ سوال کیا کہ اے نبی، آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے۔ یعنی جیسے کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، باپ دادے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے خاندان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے خاندان میں کون لوگ تھے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اور انسان کس پشت میں کہاں پہ اس کا وجود عمل میں آیا۔ اس تعلق سے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اور اس میں اس سوال کا بہت ہی مسکت، بہت ہی علمی اور ایسا جواب دیا گیا کہ اس کے بعد پھر مشرکین نے اس تعلق سے کوئی دوسرا سوال نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہود و نصارہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سب چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور یہ سوال بار بار ہر زمانے میں ان لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا عقیدہ توحید موجود نہیں ہوتا، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، مختلف طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سوال ان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اور اس کا وجود کیسے عمل میں آیا، اللہ کو کیا کسی نے پیدا کیا یا اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ اخلاص اس اعتبار سے قرآن مجید کی بڑی اہم سورہ مانی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ یعنی قرآن مجید کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دو تو 1/3 یعنی تیسرا حصہ جو ہے مکمل یہ 4 آیتیں ہیں جو 1/3 قرآن کے برابر ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور عقائد اور مسائل کے اعتبار سے بھی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی چیزیں نازل کی ہیں۔ ایک کا تعلق احکام سے ہے، یعنی شریعت کے جو احکام بیان کیے گئے حلت اور حرمت سے متعلق۔ دوسرے کا تعلق اخبار سے ہے، یعنی قرآن میں بہت سارے نبیوں کی خبریں، قصے، واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور تیسرا حصہ جو قرآن مجید کا ہے وہ توحید سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو، آپ کے ناموں کو اور آپ کے سلسلے میں جو عقائد ہیں ہمارے مسلمانوں کے، ان عقائد کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے 3 حصے ہیں، اور یہ سورہ جو ہے سورہ اخلاص، اس میں مکمل توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اجمالی اعتبار سے بیان کر دیا ہے۔ اس ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے 1/3 قرآن مجید کا ثواب حاصل کیا ہے۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جنگ کے لیے ایک سریہ آپ نے بھیجا تھا۔ اس سفر میں جس صحابی کو اس لشکر کا سردار بنا کر کے آپ نے بھیجا، وہ لشکر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ واپس آیا تو اس میں جو لوگ گئے تھے، جو لوگ شریک ہوئے تھے، انہوں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہمارے قائد تھے اس سفر میں، جو ہمارے سردار تھے، ان کے اندر ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، اور وہ یہ کہ یہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو، خاص طور پہ جہری نماز مغرب، عشاء اور فجر کی، تو ہم لوگ سنتے تھے
کہ یہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھنے کے بعد لازمی طور پہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد ہی رکوع کرتے تھے، دونوں رکعت، فجر کی دونوں رکعت میں اور اسی طریقے سے مغرب کی دونوں رکعت میں جو جہری قرات ہوتی ہے، عشاء کی دونوں رکعت میں ہم لوگوں نے سنا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک سورہ پڑھتے ہیں اور اس سورہ کے بعد پھر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا شریعت کے اندر اس کا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، جو صحابی ایسا کرتے تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نماز کے اندر ہر رکعت کے اخیر میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے اس سفر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ اخلاص اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اسلام کے سب سے اہم عقیدے کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ کی توحید کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے میں ہر رکعت میں اخیر میں سورہ اخلاص پڑھ کے تبھی رکوع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس وضاحت کے بعد آپ نے جواب میں فرمایا کہ ان اللہ یحبک، کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو انسان اس سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ اس میں اسلام کا عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس سے اگر کوئی محبت رکھتا ہے اور اس محبت کی بنیاد پہ اس سورہ کریمہ کی بار بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے کسی بھی مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ عزیز طلبہ، اس سورہ کے اندر دو نام اللہ تعالیٰ کے ایسے آئے ہیں جو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نام دوبارہ قرآن کی کسی سورہ میں نہیں آیا۔ ایک الاحد اور دوسرا ہے الصمد، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں، الاحد اور الصمد۔ قرآن مجید کی اس سورہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ کہیے قل هو اللہ، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد ہے، ایک ہے، الصمد اور وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو یہ دو جو نام ایسے ہیں اس سورہ میں، الاحد اور الصمد، یہ قرآن مجید کی صرف اسی سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے جو اللہ کا ذاتی نام ہے لفظ اللہ، وہ بھی اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے معلوم ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے ساتھ ایک مجلس کی تھی اور میں نے اس میں پوچھا تھا آپ سے کہ یہاں عقیدے کی کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا کتاب کا نام، اور مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ عقیدے کے سلسلے میں جو کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہوگی۔ دوبارہ یا دہانی کے طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید یہ اسلام کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم حصہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پہ ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے،
اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ اس پہ اگر انسان کا خاتمہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پہ دنیا میں ہمارے جو اختلافات ہیں، سارے جھگڑے ہیں دوسری قوموں سے، دوسری جماعتوں سے، دوسری تحریکوں سے، وہ اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کے کسی شرک کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، عبادت کے لائق دوسری کوئی ذات نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت معبود ہو سکتے ہیں، بہت خدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں خود آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں نے بت کھڑا کیا ہوا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں لوگوں نے اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے معبود یہ باطل اور غلط ہیں۔ معبود حقیقی جس کی عبادت کی جانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جس کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ صرف اللہ ہے جو عرش کے اوپر موجود ہے۔ وہ اللہ جو عرش کے اوپر موجود ہے، اور وہ اللہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان کو اولاد کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے، اور انسان کو والدین کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ اس کو محبت و شفقت اور اس کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کسی بھی ناحیے سے محتاج کسی کا نہیں ہے، اور جب وہ محتاج نہیں ہے تو لازمی طور پہ نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے اور نہ اس کو والدین کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس سورہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ تو پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے دو مشہور جو مذاہب تھے، یہود و نصارہ، ان کے عقائد پہ تردید کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام شرک کی تردید کی ہے۔ یہود جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، پہلے بھی اور آج بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ اسی طریقے سے نصارہ مانتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ یہود مانتے تھے کہ عزیر یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے، اور نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، نصرانی، کہ یہ مسیح علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے۔ اس عقیدے کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں الگ سے اس کی تردید کرنے کے ساتھ ساتھ اس سورہ اخلاص کے اندر بھی ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ والدین کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضرورتیں اس شخص کے لیے ہوتی ہیں جو محتاج ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی خامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، عقیدہ توحید میں آپ نے پڑھا کہ توحید کی 3 قسمیں علماء نے کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا رازق ہے، مربی ہے، ساری کائنات کی تربیت اور اس کی ملکیت اور یہ جتنے افعال ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا اللہ رب العالمین رب ہے۔ اور توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، وہ عبادت چاہے جس نوعیت کی ہو، عبادت کی ساری قسمیں
اللہ کے لیے ہے اور دوسرے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادات کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس تفصیل کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے اسماء اور صفات کی، جس کے بارے میں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے اسماء میں سے کون کون سے نام ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں کہ جن کو یاد کرنے سے اور اس کے معانی کو سمجھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے نام جو ہیں غیر محصور ہیں، ان کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ 99 نام، یہ 99 اس لیے ہیں کہ ان کو یاد کر لینے سے، ان کو حفظ کر لینے سے اور ان کے معانی کو سمجھ لینے سے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو جنت ملے گی۔ عزیز طلبہ، اس عقیدے کو، اس بنیادی چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور جہاں بھی رہیں اپنے اس عقیدے پہ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس عقیدے توحید سے کوئی سمجھوتا یا کوئی مداہنت اس میں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے اور خطرے کی بات ہوگی۔ میں اختصار کے ساتھ انہی چند کلمات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اخیر میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام عزیز طلبہ کا، طالبات کا، کہ آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہماری یہ باتیں بغور سنی، اور اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں مدرسہ امام عبدالعزیز رحمہ آبادی کے صدر مدرس مولانا افتخار اسلامی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے ہمارے لیے ہم کو شکریہ کا موقع دیا، اور اس مدرسے کے دوسرے اساتذہ کرام میں مولانا شکیل اختر صاحب تیمی اور ماسٹر صاحب وقار صاحب اور ماسٹر جمال صاحب، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ماسٹر نصیر الدین صاحب جو اس مدرسے کے لیے اپنا تن من دھن سب لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم کے زیور سے اللہ تعالیٰ مزین کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک باقی رکھے، ایمان پہ باقی رکھے، اور ہمارا خاتمہ توحید پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔